اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے پیارے دینی بہن اور بھائیوں کو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد رکھے، آباد رکھے، خوش و خرم رکھے۔ گزشتہ دنوں مجھے ذکر استغفار سے متعلق اور سورہ بقرہ سے متعلق کچھ واقعات موصول ہوئے ای میل کے ذریعے، سوچا آپ لوگ سے شیئر کرتی چلوں۔ پہلا میرے کل شیئر کیا ہے ایک سسٹر نے۔ سسٹر لکھتی ہیں کہ میرے اور میری شوہر کی شادی کو تقریباً 15 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ میڈیکیشنز کو ٹرائی کرتے ہوئے، کتنے وظیفے کرتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے۔ ہم نے ان سب کے ساتھ نماز روزہ نہیں چھوڑا تھا۔ جو شخص بھی ملنے ملانے والا، جاننے والا، جو بھی طریقہ، علاج، وظیفہ، تعویذ، جو کچھ بھی بتاتا تھا ہم وہ سب کرنے لگے، اور اس سب کو کرتے کرتے ہم یہ بھول چکے تھے کہ ہم اپنے اصل مقصد سے، اصل طریقہ زندگی سے ہٹ چکے ہیں، جو کہ صرف اور صرف دعا ہے اور سنت کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اس درمیان ہمارا بہت سے عالموں سے بھی واسطہ پڑا جنہوں نے ہمیں تعویذات کے چکروں میں ڈال دیا، اور ہم اس قدر پریشان رہنے لگے۔ اسی درمیان بہت سے عملیات کروانے والے، تعویذ دھاگے کرنے والے لوگوں سے بھی واسطہ ہمارا پڑا، اور ان میں سے تقریباً 90% لوگ ہم سے پیسے مانگ کے کام کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ضرور آنے والے مہینوں میں آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی، جو کہ نعوذ باللہ ایک شرک کے مترادف ہے۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ ہم نے کتنا غلط رستہ اپنایا ہے۔ ان سب کاموں کو کرتے ہوئے، عملیات، تعویذات، مختلف قسم کے علاج معالجوں سے مل کر ہم جب 15 سال کا عرصہ گزار چکے، تو ہمیں ایک دن میرے ہسبینڈ کے جاننے والے آفس کولیگ تھے، انہوں نے اپنے گھر پہ دعوت پہ مدعو کیا۔ ہم سب کی گیدرنگ تھی، ان کی وائف بھی وہاں موجود تھی، بچے بھی وہاں موجود تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح ان کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، دل میں خیال کر رہی تھی۔ انہی میں ایک خاتون، اللہ بھلا کرے ان کا، جو کہ میرے ہسبینڈ کی ایک فرینڈ کی وائف تھی، انہوں نے مجھ سے سلام دعا کرنے کے بعد مجھے ذکر استغفار کرنے کا مشورہ دیا۔ اب میں آپ کو آگے مزید بتاؤں گی کہ انہوں نے استغفر اللہ پڑھنے کا مجھے کس طرح کہا تھا، اور انہوں نے مجھے بس یہ کہا تھا کہ آپ نے یقین کے ساتھ ذکر استغفار پڑھنا ہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا، بالکل بھی ناغہ نہیں کرنا، اور ساتھ میں اپنے گناہ چھوڑنے ہیں، اور سب سے اولین بات یہ کہ 5 وقت نماز کی پابندی آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نے کرنی ہے۔ یہ سب کام انہوں نے مجھے بھی کہے تھے اور میرے ہسبینڈ کو بھی کرنے کے لیے کہے تھے، یعنی انہوں نے مجھے میسج دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، سب چیز بتا رہی ہوں، آپ نے یہی سب خود بھی کرنا ہے اور اپنے ہسبینڈ کو بھی تاکید کرنی ہے۔ بہن بتاتی ہیں کہ اسی رات جب میں گھر واپس آئی تو میں نے بہت سوچا اس بارے میں، اور شاید اس بات کو مزید کچھ عرصہ گزر گیا، میں نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میری مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن اچانک ہی رات کو میں خواب سے بیدار ہو گئی۔ بہت عجیب سا خواب، خطرناک سا ایک نائٹ میئر کہتی ہیں میں نے دیکھا تھا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی، ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس خواب کے اٹھنے کے بعد جب میں جاگ گئی تھی اس خواب کو دیکھ کر، ایک دم ہی میرے منہ سے الفاظ نکلے استغفر اللہ۔ جب میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، بتاتی ہیں، تو مجھے پچھلے دنوں گزرا ہوا وہ میٹنگ والا واقعہ یاد آ گیا، جس میں ان سسٹر نے، ان بہن نے مجھے کہا تھا کہ آپ استغفر اللہ پڑھیں، اور وہ انہوں نے مجھے پورا طریقہ لکھ کے بھی دیا تھا، اور انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ 1 سال تک انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے مستقل بلا ناغہ 1 سال تک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 7000 مرتبہ، یہ تعداد انہوں نے مجھے بتائی تھی۔ خیر، اس بات کا، خواب کا اور میری یادداشت کا، جو مجھے ایک دم وہ واقعہ یاد آیا تھا، اس کا کیا لنک تھا مجھے نہیں پتا۔ میں نے اگلے دن صبح اٹھ کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں نے پورے دن میں ڈیوائڈ کر کے 7000 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا۔ اسی دن میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی صبح فجر کے ٹائم پہ تاکید کی کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ خیر، میرے ہسبینڈ نے اس دن سے تو نہیں، لیکن اگلے دن سے استغفر اللہ 7000 دفعہ اس طرح پڑھنا شروع کر دیا۔ اس ذکر کو پڑھتے ہوئے یقین کریں سسٹر رابعہ، وہ بولتی ہیں کہ مجھے صرف 4 مہینے ہوئے تھے، میں نے لگاتار پڑھا، ایک دن بھی مس نہیں کیا، کسی بھی صورت مس نہیں کیا، چاہے مجھے کہیں جانا ہوتا تھا، کسی بھی جگہ ملنا ملانا ہوتا تھا، خدا نخواستہ ہاری بیماری ہوتی تھی،
میں ضرور پڑھتی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ نے مجھ سے پڑھوانا تھا اور میرے شوہر سے بھی پڑھوانا تھا، ہم دونوں نے مل کے ذکر استغفار اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ 4 مہینے بعد وہ دن بھی آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رپورٹ کے ذریعے خوشخبری دی۔ ہم نے رپورٹ جب دی چیک کرانے کے لیے، ٹیسٹ جب ہم نے کرائے تو الحمدللہ پازیٹیو رزلٹ آیا۔ وہ دن زندگی کا، شاید ہم دونوں کی زندگی کا بہت عرصے بعد کہتی ہیں کہ خوشیوں بھرا دن ثابت ہوا۔ ہم اتنے زیادہ خوش تھے اور ساتھ ساتھ ڈر بھی رہے تھے کہ اللہ ہماری خوشی کو کسی کی نظر نہ لگا دے۔ ہم نے اس خوشی کو اپنے قریبی لوگوں سے بھی چھپایا، کیونکہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جب وقت قریب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم ضرور سب کو بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو ایک خوبصورت سی پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی، اور اس دن کا شکر ادا کرتی ہوں جس دن وہ خاتون مجھے ملی تھی، وہ لیڈی مجھے ملی تھی۔ اللہ ان کا بہت بھلا کرے، میں دل سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے مجھے ذکر استغفار پہ لگایا۔ اور آپ میں سے بھی کوئی اگر میری کہانی سن رہا ہے اور وہ بے اولاد ہے تو آپ لوگوں نے بس کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا، کسی رشتہ دار کی بات نہیں سننی، اللہ کا وعدہ استغفار کرنے والے کے ساتھ ہے، بات یاد رکھنی ہے اور ذکر استغفار کے ساتھ لگ جانا ہے۔ اس کی ساری کنڈیشنز کے ساتھ جو انہوں نے مجھے بتائی تھیں، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، سب کا خیال رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، دل و جان سے پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ کا کیسے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ، میری زندگی کا واقعہ ہے، میری زندگی کا معجزہ ہے یہ۔ بس بغیر کسی وقت کو ضائع کیے آپ ذکر استغفار کو شروع کر دیں۔ چاہیں تو صرف استغفر اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں شروع میں، چاہیں تو آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، جس میں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، بلکہ لگے گا اس میں، لیکن آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور آپ کو اولاد کی نعمت سے اللہ نے نوازنا ہے تو آپ نے ضرور انشاءاللہ آپ کو استغفار کے اس راستے پر لگا دیا جائے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ جو سن رہا ہے اس نعمت کو دل میں حسرت لیے، اللہ اس کی اس حسرت کو حسرت نہ رہنے دیں اور جلد سے جلد قبولیت اس کے حق میں دیں، نیک اور صالح اولاد کی صورت۔ شکریہ رابعہ سسٹر، جزاک اللہ الخیر میری پیاری بہن، اپنی میریکل، اپنا معجزہ ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اتنی ڈیٹیل میں اور اتنے اچھے الفاظوں میں سمجھانے کے لیے، پیار سے آپ نے بہت اچھی طریقے سے اپنی میل لکھی، مجھے بہت اچھا لگا، نہ صرف خود پڑھ کے بلکہ دوسروں کو سنا کر بھی۔ اب شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا میریکل، جو کہ ذکر استغفار اور سورۃ البقرہ سے متعلق ہے۔ یہ بھی بہت موٹیویٹنگ میریکل ہے، غور سے سنیے گا دوستوں۔ بھائی لکھتے ہیں کہ تقریباً سال گزر گیا جب سے میں جاب لیس ہوں، اور جب سے میں جاب لیس ہوں میں بہت اور شدید ڈپریشن کا شکار تھا پچھلے سال سے۔ جب انسان کو مال و دولت کی اور رزق کی تنگی ہو جائے تو اس کے رشتے بھی خراب ہونے لگتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے سسٹر۔ میں اتنا زیادہ پریشان تھا، گھر میں لڑائیاں بڑھنے لگی تھی کیونکہ میں پیسہ نہیں لا رہا تھا۔ روز میری بیوی مجھ سے شکایت کرتی تھی کہ اگر تم کہیں جاب اور نہیں ڈھونڈو گے، اگر یہی سوچتے رہو گے تو ہم کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، کہاں جا کے مانگیں گے۔ اور میں اس کو یہ جواب دیتا تھا کہ میری جاب چھوٹی ہے اور اللہ مجھے یقیناً بہتر سے نوازیں گے، تم پریشان نہیں ہو۔ لیکن خود اندر ہی اندر میں گھل رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا انٹرسٹ اپنی فیلڈ میں ہی جاب ڈھونڈنے کا تھا۔ اب میں جب نئی جاب ڈھونڈتا تھا، میں اس کو، اپنی بیوی کو کیسے سمجھاتا کہ میں جگہ جگہ سی وی ڈال رہا تھا لیکن کہیں سے بھی جواب نہیں آ رہا تھا، تو دن بدن میری ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس لیول ایکسٹریم حدود کو چھو چکا تھا۔ خیر ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی سسٹر رابعہ کہ میں انسٹاگرام کے ایک پیج سے گزر رہا تھا، میری نظروں کے سامنے سے ایک شخص کی استغفر اللہ سے متعلق سٹوری نظر آئی۔ میں نے اس سٹوری کو 3 سے 4 بار پڑھا تاکہ مجھے موٹیویشن ملے۔ بہت ہی زبردست میریکل سٹوری تھی۔ مجھے رات میں بھی سونے سے پہلے کتنی ہی بار اس شخص کی میریکل سٹوری، ذکر استغفار اور سورہ بقرہ کی تھی وہ سٹوری، بار بار خیال آیا۔ خیر میں نے اگلے دن سے اٹھ کے سورۃ البقرہ ایک مرتبہ پڑھنی شروع کر دی اور استغفر اللہ، جو استغفر اللہ کا ذکر ہے، میں 3000 دفعہ پڑھنے لگا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ دن گزرے، اللہ نے مجھے تہجد پر بھی لگا دیا۔ ابھی مجھے ان تینوں کاموں کو کرتے ہوئے مشکل 20 دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نوکری کا وسیلہ بنا دیا کہ میں نے شاید خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچی ہو۔ وہ اتنی بہترین کمپنی تھی جہاں سے مجھے آفر آئی تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری اس کمپنی کا شمار اپنی فیلڈ کی
اور ٹیکنالوجی کی بیسٹ کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ میں نے اللہ کا نام لے کے انٹرویو دیا اور الحمدللہ اللہ نے مجھے جاب دلوا دی۔ یہ سب صرف اور صرف ذکر استغفار، سورہ بقرہ اور تہجد کے طفیل مجھے ملا ہے۔ جو بھی پریشان حال رزق کی تنگی سے بہت مایوس ہو چکا ہے، وہ بس یہ تینوں کام کر لے، اللہ جلد ہی اس کی مشکلات کا حل اس کو ایسے احسن طریقے سے فراہم کریں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا سسٹر رابعہ۔ مجھے امید ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، دونوں میریکل سٹوریز آپ کی موٹیویشن کا ذریعہ ضرور بنیں گی۔ یہ موٹیویشن میری لیے بھی ضروری ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ جو بھی ذکر اذکار ہم نے اپنائے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم پورے فوکس کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ان کو کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ مجھے رابعہ احمد کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔